روزے کی فضیلت اور اس کے آداب کیا ہیں؟ رمضان اللہ پاک کا ہم پہ بہت بڑا کرم اور فضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو ایک دن پہلے اکٹھا کرتے چاند دیکھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم یہاں جتنی باتیں سادہ انداز میں، ہاں جی بالکل، تو اللہ کے نبی صحابہ کو بلاتے، جلسہ منعقد کرتے، اکٹھے کرتے اور فرماتے ہیں میرے صحابہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں اور آپ کا اللہ جانتا ہے۔ بالکل۔ تو کریم آقا فرماتے کہ ایک رحمت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں نیکیوں کا جو تعداد ہے، جو شمار ہے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس رمضان کی آمد سے پہلے میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے اپنے معمولات کو نمٹا لیتے تھے کہ رمضان پوری یکسوئی دل جمی کے ساتھ عبادت کی جائے، اور صحابہ کو بھی ترغیب دیتے۔ اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے جو گھر والے ہیں، جو امہات المومنین ہیں، وہ بھی فرماتی ہیں کہ کریم آقا اس طرح مگن ہو جاتے، جھٹ جاتے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتے، اور پورا دن آپ روزہ رکھتے، رات کو جو پہلے ہی آپ کے اوپر تہجد بھی فرض تھی، تہجد بھی آپ پڑھتے تھے، کم سوتے تھے، کم کھاتے تھے، رمضان میں اس جو کم نیند تھی اس کو بھی اور کم کر دیا، جو کم کھاتے تھے اس کو اور کم کر دیتے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان پایا اور اس نے جنت نہ لی وہ بڑا بدبخت ہے۔ رمضان کا پہلا روزہ ہے تو جو ناجائز منافع خوری ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ آپ حلال حرام کی تمیز نہ کریں، روزہ بھی رکھیں اور اگلے 30 دن جو بھی 29 دن کرنا ہے، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے رمضان بھی گزارنا ہے، اور رمضان میرے حضور کا کہ انہوں نے تہجد بھی پڑھی، اور پھر دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں جو تلاوت تھی وہ بڑھا دیتے تھے۔ 2 دفعہ آپ نے، جب آپ کو پتہ چلا اپنے نبوت کے علم کے ذریعے کہ یہ سال رمضان کا میرا آخری ہے، تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 دفعہ قرآن پاک کو رمضان میں سنا، پڑھا، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، اور بنیادی طور پر یہ تھا کہ جو روزہ ہے اس کا جو مقصد ہے اس کو اچیو کرنا۔ اسی لیے صحابہ جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم سارے کاموں سے یعنی کہ اپنے وہ الگ کر لیتے تھے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے صحابہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے وقف کر دیتے تھے۔ آداب اس کے کیا ہیں؟ مطلب ہم لوگ جب روزہ رکھ لیتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے کہتے ہیں اچھا جی فجر پڑھ لی ہے، ظہر تک بھی سوتے رہتے ہیں، عصر تک بھی سوتے رہتے ہیں، اور مغرب کے ٹائم اٹھتے ہیں جی اچھا اب ہم اٹھ گئے ہیں، افطار ہونے والا ہے، لیکن آپ نے نمازیں نہیں پڑھی، آپ نے قرآن پاک نہیں پڑھا، آپ نے ایک روزے کی ایک فیل ہی نہیں لی، آپ کو بھوک ہونے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ بھوکا رہنے کا، پیاسا رہنے کا نام نہیں۔ بالکل، جب بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہونا چاہیے، پھر دل کا روزہ ہونا چاہیے، حلال حرام کی تمیز بندے کو کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ جو لوگ سوئے رہتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھ کے سو جاتے ہیں اور اٹھ کے ظہر پڑھ لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ایسے لوگ بھی ہیں اللہ نے پیدا کیے جن کو اللہ پاک نے سہولیت دی ہے۔ لیکن بنیادی طور پر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ نے، آپ کے صحابہ نے روزوں میں جہاد کیا ہے، کاروبار ترک نہیں کیا۔ اسی لیے تو یہی تو روزہ ہے کہ بھئی اگر سوئے ہی رہنا ہے تو پھر وہ یکسوئی جو ہے، وہ جو برکت ہے، جو نیکیوں کی بہار سمیٹنا ہے، سوتے میں بندہ وہ نہیں پا سکتا جتنا جاگتے میں پا سکتا۔ بالکل ایسی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آج ہمارے ساتھ مذہبی تجزیہ نگار پیر محمد ضیاء الحق نقشبندی صاحب موجود ہیں۔ روزانہ ہمارے ساتھ یہ موجود ہوا کریں گے، اور روزانہ ہم ان سے اسلامک جتنے بھی ٹاپکس ہیں، جتنی بھی اسلام کے بارے میں چیزیں ہیں، روزے کے بارے میں چیزیں ہیں، وہ ہم ان سے جانا کریں گے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔